ہندوستان کے اندر آزادی وطن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے مدرسے سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا پیغام 1803 کے اندر دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے۔ 1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے۔ صرف اس بنیاد پر جس کے لباس سے، چہرے سے یہ لگے کہ وہ عالم ہے، قتل کر دو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں۔ ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار ہو۔ مسجد میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا ہے، وہ تقریباً 152 ہیں، اکثریت علماء کی ہے۔ کیا قصور تھا؟ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ قصور تھا۔ انہیں سب کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ جن مسجدوں کو آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے، ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے، ان مسلمانوں کی تاریخ ہے جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں انہی مدرسوں سے، انہی مسجدوں سے نکلی ہوئی تاریخ ہے جن کو آج کی گورنمنٹ بلڈوزر چلا کر گرا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے کہتا ہوں، ملک کی آزادی کے بعد حکومت نے نہیں، میں کہتا ہوں حکومت کے لوگوں نے، دلی میں جمعیت علماء کا سب سے پہلا اجلاس ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ تقریر کر سکے۔ ان کے خطبہ صدارت کو مولانا عثمانی نے پڑھا، جو ان کے شاگرد تھے، اور 12 دن کے بعد اسی اجلاس میں حضرت شیخ الہند کو صدر بنایا گیا، اور 12 دن کے بعد شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، نہیں، یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر آزادی وطن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے مدرسے سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا پیغام 1803 کے اندر دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے۔ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ میرے بھائی، وہ تحریک چلی اور تقریباً 150 سال چلی، تب جا کر سن 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ نہیں جانتی دنیا
1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے، صرف اس بنیاد پر جس کے لباس سے، چہرے سے یہ لگے کہ وہ عالم ہے، قتل کر دو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو پیش کر دے گا؟ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں۔ ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار ہو۔ یہ ملک کی تاریخ ہے، مسلمان کی تاریخ ہے۔ مسلمان نے اس طرح اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی ہے۔ مسجد میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہیں پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا ہے، وہ تقریباً 152 ہیں، اکثریت علماء کی ہے۔ کیا قصور تھا؟ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ قصور تھا۔ انہیں سب کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ نواب مجو خان میرٹھ کے اندر تھے اور وہ انگریز کے خلاف تھے۔ ان کو پکڑا اور پکڑ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھٹی ہوتی ہے آگ کی، زندہ کو اس کے اندر ڈال دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر کے انگریز افسر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور پیر میں گھوڑے کے رسی سے باندھ کر دوڑایا، ان کے جسم کے فرق سے اڑ گئے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے یہ ہماری مسجدوں کی تاریخ ہے، ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے۔ جن مسجدوں کو آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے، ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے، ان مسلمانوں کی تاریخ ہے جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کسی میں جان ہے اس تاریخ کو جھوٹ کہے اور پیش کرے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ۔ ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہے، کوئی کھلونا تھوڑا ہی ہے۔ انہی مدرسوں سے، انہی مسجدوں سے نکلی ہوئی تاریخ ہے جن کو آج کی گورنمنٹ بلڈوزر چلا کر گرا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے کہتا ہوں، ملک کی آزادی کے بعد حکومت نے نہیں، میں کہتا ہوں حکومت کے لوگوں نے